شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حدیقہ آن لائن قرآن اکیڈمی سے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان، سلامتی اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 10 ہم سیکھ رہے ہیں کلاس میں۔ والذین جاءوا من بعدهم والذین جاءوا من بعدهم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ہم نے سورۃ الحشر آیت نمبر 10 کو تجوید سے پڑھا۔ اب ہم اس پوری آیت میں تجوید دیکھیں گے کہ کون کون سے لفظ میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے۔ والذین، والذی، ذی پہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ۔ یا مدہ کو ایک الف 2 حرکات کے برابر ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے والذین جاءوا، جا میں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل۔ 4 الف مد ہے، ہم نے اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے جاءوا۔ آگے میم بعدہم، میم پہ قلاب ہو رہا ہے، میم کو با کے ساتھ ملائیں گے تو چھوٹا سا درمیان میں میم لکھا ہوا ہے، نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کو پڑھیں گے، جیسے میم بعدہم یقولون۔ ہم، میم ساکن کے بعد یا ہے تو ادھر اظہار شفوی ہے، غنہ نہیں کریں گے، لفظ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یقولون، یقو پہ وہ مدہ ہے اور لو پہ بھی وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے قوف کے اوپر اور لام کے اوپر پیش ہے تو دونوں پر وہ مدہ کو ایک الف 2 حرکات کے برابر ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اور آگے ہے ربنا اغفر لنا، ربنا، نون کو غین کے ساتھ جوڑ کر پڑھنا ہے، درمیان والے دونوں الف جو ہیں یہ زائد ہیں، لکھنے میں آتے ہیں پڑھنے میں نہیں آتے۔ ہاں البتہ ربنا میں اگر سانس ٹوٹ گیا ہے، وقف کرنا ہے تو پھر ربنا میں الف پڑھا جائے گا۔ اگر ہم نے ربنا کو اغفر لنا کے ساتھ ملایا ہے، جوڑا ہے، تو پھر ہم دونوں درمیان والے الف نہیں پڑھیں گے بلکہ نون کو غین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے ربنا اغفر لنا، نا پہ الف مدہ، الف خالی سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، اغفر لنا کی نون پر
تو ادھر الف مدہ ہو رہا ہے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ، اخوا میں بھی الف مدہ ہے. الذی میں یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ. یا مدہ کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. سبقونا، سبقو وہ ساکن سے پہلے قوف کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ. نا پہ الف مدہ، وہ مدہ الف مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. بالایمان، بال ایما یا ساکن سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہے تو ادھر پھر یا مدہ. ما پہ الف مدہ. ولا تجعل، ولا پہ الف مدہ، الف خالی سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہو رہا ہے. تجعل، تج جیم پر قلقلہ ہو رہا ہے، جیم ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو ہلا کر پڑھنا ہے. فی میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ. قلوبنا، قلوب پہ وہ مدہ، وہ ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے تو ادھر وہ مدہ. نا پہ پھر الف مدہ. غلا للذین، یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ. یا مدہ کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. آمنو، نو میں وہ مدہ ہو رہا ہے، وہ ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ. ربنا انک، ادھر مد منفصل ہے. نا پہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل. چار الفی مد ہے، چار الف کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. انک، انا کی نون مشدد ہے، غنہ کریں گے سختی سے، جمع کر پڑھیں گے. رؤوف الرحیم، رؤو وہ ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ. وہ مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. الرحیم، رحی پہ پھر یا مدہ. اور رحیمن وقف کی صورت میں دو پیش تنوین کو ہم نے ساکن کر کے پڑھنا ہے، جیسے رحیم. صدق اللہ العظیم. کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.